السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے تمام اسٹوڈنٹس خیریت کے ساتھ ہوں گے اور اپنے ایگزامس کی جو تیاری ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کرے ہوں گے. اسٹوڈنٹس، کل آپ لوگوں کے پاس جو ہے وہ ترجمہ القرآن کا پیپر کنڈکٹ ہونے جا رہا ہے، تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں 9 کلاس ترجمہ القرآن کا گیسٹ پیپر اور امپورٹنٹ شارٹ کوسچن جو کہ بہت امپورٹنٹ کنسیڈر کیے جا رہے ہیں کل کے ایگزام کے لیے. اور ترجمہ القرآن کا پیپر کیونکہ فرسٹ ٹائم جو ہے وہ لاہور بورڈ اور باقی بورڈز میں بھی کنڈکٹ ہوگا، تو اس کے امپورٹنٹ چیزوں کو اور اس کی امپورٹنٹ آیات کو، اس کے شارٹ کوسچنز، اس کے لانگ کوسچن جو مفصل مضمون وغیرہ ان پہ آپ لوگوں نے فوکس زیادہ کرنا ہے. مجھے یہ سبجیکٹ سب سے آسان لگتا ہے اور آئی ڈونٹ نو کہ باقی اسٹوڈنٹس کو یہ سبجیکٹ آسان جو ہے وہ فیل ہوتا ہے یا نہیں، لیکن میرے نزدیک سب سے آسان سبجیکٹ ہے. چند صورتوں کی آپ نے چند آیات جو ہے صرف وہ تیار کرنی ہے اور مختصر سوالات، ایم سی کیوز اور لانگ کوسچن، مفصل مضمون وغیرہ سب کو جو ہے وہ اس جو چانسز تو یہی ہیں کیونکہ فرسٹ ٹائم پیپر کنڈکٹ ہونے جا رہا ہے تو ایکسرسائز میں سے پوچھے جائیں گے، لیکن پھر بھی ہمیں سیف سائڈ کے لیے اپنی ان ٹیکسٹ جو چیزیں ہیں ان کو بھی تیار کرنا ہے. اور آپ لوگوں کو میں نے ان ٹیکسٹ شارٹ کوسچنس، ان ٹیکسٹ ایم سی کیوز وغیرہ ہیڈنگس کے ساتھ ایک ایک چیز جو ہے وہ آپ لوگوں کو لیکچر وائز جو ہے وہ تیار کروائی ہے اور سلیبس بھی کمپلیٹ کروایا ہے. اگر کسی کو کوئی ڈیفیکلٹی ہے تو وہ 9 کلاس ترجمہ القرآن کی پلے لسٹ بھی اویلیبل ہے اور ویڈیوز جو ساری اویلیبل ہے میرے چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہو اور اپنی کنفیوژنس کو دور کر سکتے ہو. پھر بھی اگر کوئی کنفیوژن ہے تو آپ لوگ کمنٹ کر سکتے ہو، میری طرف سے پوری کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں کے ہر کوائری کا آنسر کر سکوں. تو آج آپ میرے ساتھ دیکھیں گے گیسٹ پیپر جو کہ جس میں میں آپ لوگوں کے ساتھ موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کوسچن شیئر کروں گی اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کی اس سے کافی ہیلپ بھی ہوگی اور اب تک آپ لوگوں نے اپنی تیاری جو ہے وہ اچھے طریقے سے کر لی ہوگی. تو اب جو آپ لوگوں کے ساتھ کوسچن شیئر کرنے جا رہی ہیں اس کو آپ لوگوں نے اچھے سے تیار کر لینا ہے تاکہ آپ لوگ 50 آؤٹ آف 50 مارکس جو ہے وہ گین آؤٹ کر سکیں. اس میں میرے پاس آج کی اس ویڈیو میں ہے آپ لوگوں کے لیے موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کوسچنس، کیونکہ زیادہ تر اسٹوڈنٹس کو ترجمہ القرآن کے شارٹ کوسچنس میں ایشوز آ رہے تھے کیونکہ مفصل مضمون وغیرہ ان کا کرائٹیریا اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کافی حد تک کلیئر ہے. تو سب سے پہلا امپورٹنٹ شارٹ کوسچن ہے ہمارے پاس سورہ مریم کو یہ نام کیوں دیا گیا، اور آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ کیوں یہ سورہ مریم کو نام دیا گیا تھا حضرت مریم کی وجہ سے. سیکنڈ کوسچن ہے ہمارے پاس سورہ مریم کے لیے کوئی سے 2 علمی و عملی نکات لکھیں. تو کیونکہ 2 مارکس کا شارٹ کوسچن آتا ہے اس نے ریکوائرڈ بھی 2 کیے ہیں، لیکن ان کیس اگر آپ کو وہ صرف کہہ دے کہ علمی و عملی نکات لکھیں تو آپ لوگوں کو میں سجیسٹ کروں گی کہ 4 ایٹ لیسٹ آپ لکھ دیں. لیکن اگر وہ اسپیسیفائی کر دیتا ہے کہ 2 لکھنے یا 3 لکھنے تو پھر آپ اتنے لکھیں. اگر اسپیسیفائڈ نہیں کیا ہوا تو پھر آپ ٹرائی کیجئے کہ 2 to 4 پوائنٹس آپ لوگ لکھ دیں. نیکسٹ کوسچن ہمارے پاس حضرت عیسیٰ کے بارے میں ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں. پہلی ہجرت حبشہ پر مختصر نوٹ لکھیں. سورہ مریم کے آخری 3 رکوع میں کیا بیان کیا گیا ہے، تو یہ آپ لوگوں کے پاس انٹیکس شارٹ کوسچن ہے. نیکسٹ ہے جی سورہ شعراء کا آغاز کس سے ہوتا ہے. پھر جاتا ہے ہمارے پاس رشتہ داروں کے بارے میں ہمیں کون سی کوشش کرنی چاہیے، یہ بھی آپ لوگوں کے پاس انٹیکس شارٹ کوسچن ہے. اچھے شاعروں کی صفات بیان. کچھ اور امپورٹنٹ شارٹ کوسچنز ہیں، اس میں ہے ہمارے پاس سابقہ انبیاء کرام کے واقعات کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا تسلی دی گئی. سورہ طٰہٰ کا خلاصہ لکھیں، بہت امپورٹنٹ ہے سورہ طٰہٰ کا. حروف مقطعات سے شروع ہونے والی 4 صورتوں کے نام لکھیں. اور آپ کو جب میں نے یہ پڑھایا تھا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں اور صورتوں کا بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کون کون سی صورتیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں. سورہ یاسین ہے ہمارے پاس، سورہ طٰہٰ ہے، سورہ قاف ہے، تو اس طرح کی جتنی صورتیں ہیں وہ ہمارے پاس حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں. اس کے بعد نیکسٹ امپورٹنٹ شارٹ کوسچن ہے ہمارے پاس حضرت موسیٰ کی زندگی کے مراحل لکھیں. ہم ان کے 3 دن کی زندگی کے مراحل ہیں وہ تینوں آپ ایکسپلین کریں گے. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس سورہ طٰہٰ کے آخر میں کیا سمجھایا گیا ہے. سورہ نمل کا خلاصہ لکھیں. ترجمہ کرنا ہے آپ نے رب زدنی علما، آپ سے اس کا ترجمہ پوچھا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اور چھوٹی چھوٹی آیات جتنی ہیں وہ ان کا بھی آپ سے شارٹ کوسچن میں ترجمہ پوچھا جا سکتا ہے. سورہ نمل کے مضامین پر کوئی سے 2 نکات لکھیں. اب یہاں پہ کنفیوز نہیں ہونا، انہوں نے صرف لکھ دیے 2 نکات لکھیں تو اٹ مینس کہ علمی و عملی نکات میں سے ہی آپ نے 2 نکات لکھنے ہیں. سورہ انبیاء کی وجہ تسمیہ کیا ہے. سورہ انبیاء کی فضیلت. اس کے علاوہ کچھ اور ہے ہمارے پاس، سورہ انبیاء کا خلاصہ لکھیں. سورہ انبیاء کے کوئی سے 2 علمی و عملی نکات بیان کریں. سورہ انبیاء میں کس بات کا ذکر ہے، آپ نے یہ بتانا ہے کہ کس چیز کا اس میں ذکر کیا گیا ہے. تو آپ خلاصے کے پوائنٹس بھی لکھ سکتے ہیں اور میں نے آپ لوگوں کو مارک بھی کرایا ہوا ہے کہ کس کس چیزوں کا ذکر کیا گیا، تو ان سب کے آپ بلٹ پوائنٹس میں یا پیراگراف کے فارم میں جس طرح آپ لوگوں کو ایزی ہو اس طرح سے آپ لوگ لکھ سکتے ہو. قارون کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، بہت ڈیٹیل سے پڑھا تھا. سورہ قصص کو یہ نام کیوں دیا گیا. سورہ القصص کا خلاصہ لکھیں. سورہ حج کی وجہ تسمیہ لکھیں. سورہ حج کا خلاصہ لکھیں. سورہ عنکبوت کا خلاصہ. تو اب اس سلائڈ پہ ہمارے پاس ٹوٹل سورہ قصص، سورہ حج، سورہ عنکبوت 3 اور سورہ انبیاء 4 صورتوں کا جو خلاصہ ہے وہ آپ لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے شارٹ کو.
آتا ہے سورہ حج کے کوئی سے دو علمی و عملی نکات بیان کریں. حج کے ارکان ترتیب وار لکھیں. یہ کہ آپ کا انڈیکس شارٹ کوسچن ہے. سورہ حج کے آخر میں کس چیز کا بیان کیا گیا ہے؟ سورہ عنکبوت کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ سورہ عنکبوت کا زمانہ نزول بیان کریں. سورہ الفرقان کا خلاصہ لکھیں. سورہ فرقان کے کوئی سے دو علمی اور عملی نکات بیان کریں. دو بھی پوچھے جا سکتے ہیں. اب جیسے کہ اوپر والے میں ہمارے پاس دو پوچھیں, نیچے اس نے اسپیسیفائی نہیں کیا, تو ایٹ لیسٹ 2 تو آپ لوگوں نے لکھنے ہیں کیونکہ ہمارے پاس 2 مارکس کا شارٹ کوسچن ہوتا ہے. لیکن اگر زیادہ آتے ہیں تو ٹرائی کیجیے ایٹ لیسٹ 4 آپ لکھتے ہیں جس میں اسپیسیفائی نہیں کیا ہوا. اسپیسیفائڈ ہے تو پھر اتنے ہی آپ نے لکھنے ہیں. سورہ الفرقان کے کوئی سے دو موضوعات کو بیان کریں. مختصراً بیان کریں گے, ڈیٹیل نہیں جائیں گے. رحمان کے خاص بندوں کی کوئی سی 3 خصوصیات لکھیں. تو آپ لوگوں نے ان کی 3 خصوصیات لکھنی ہے. ویسے ٹوٹل ہمارے پاس 12 to 13 خصوصیات ہیں. سورہ الروم کا اس کے علاوہ اور ہے ہمارے پاس سورہ لقمان کا خلاصہ, حکمت اور دنائی کا تقاضا پوچھا گیا ہے. سورہ سبا کا خلاصہ, کون سے عمل تباہی کی کو دعوت دیتے ہیں, یہ آپ کی کسی صورت کا انٹیکس کوسچن ہے. سورہ فاتح کے کوئی سے 2 مضامین بیان کریں. تو مضامین آپ لوگوں کو پڑھائے گئے ہیں, وہ بھی آپ نے ان میں سے دیکھ کے بیان کرنا ہے. سورہ الصف میں بیان کردہ کوئی سے 2 بیان لکھیں. تو سورہ صف میں ہمارے پاس کافی چیزوں کا بیان ہوا ہے. آپ لوگوں نے صرف سے 2 کوئی سے بیان جو ہے وہ بیان کریں گے. سورہ یاسین, یہاں پہ یاسین میں جو ہے وہ املا مسٹیک ہوئی ہوئی ہے. سورہ یاسین میں کس قوم کے واقعے کا ذکر ہے, آپ نے اس کا واقعہ ایکسپلین کرنا ہے. سورہ الصف میں حضرت ابراہیم کا ذکر کس طور پر آیا ہے, تو آپ نے بتانا ہے کہ سورہ صف میں حضرت ابراہیم کا ذکر کس طرح. اسی کے ساتھ پھر آ جاتے ہیں جی سورہ احقاف کا خلاصہ. سورہ احقاف کب نازل ہوئی, کیسے نازل ہوئی, اس طرح سے پوچھا جا سکتا ہے. سورہ سواد, یہاں پہ بھی تھوڑی سی اسپیلنگ ایرر ہے. سورہ سواد ہے یہ ہمارے پاس. سورہ سواد کا نازل ہونے کا واقعہ مختصر بیان کرنا آپ نے. قرآن مجید کو سمجھنے کے 2 درجے کون سے ہیں؟ قیامت کے دن کون سے ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے, یعنی کون لوگ جو ہیں جو ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے, وہ بھی آپ کا انٹیکس شارٹ کوسچن. یہ تھے جی ہمارے پاس موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کوسچنز جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں, جو میرے نزدیک بہت امپورٹنٹ ہیں, وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کی ایگزام میں بھی کافی ہیلپ آؤٹ کرے گی. لاسٹ پہ آپ سب سے میری صرف یہ ریکویسٹ ہوتی ہے, کائنڈلی پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے, ویڈیو کو لائک کیجیے, زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے, تاکہ جتنے 9th کلاس کے اسٹوڈنٹ جو ہے فرسٹ ٹائم ترجمہ القرآن کا پیپر جنہوں نے دینا ہے, ان کی جو ہے وہ اس طرح کی ویڈیو سے جو ہے وہ کافی زیادہ ہیلپ ہو سکے. تھینک یو اینڈ وش یو بیسٹ آف لک فار مائی سائڈ فار یور ایگزام.